الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر، قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور میری معززہ، موقرہ، باحیا، باپردہ ماؤ بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے میں ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. سامعین ذی وقار، رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے، اور تقریباً 2 حصے رمضان المبارک کے گزر چکے ہیں. ایک حصہ رمضان المبارک کا باقی ہے. عزیزان گرامی قدر احباب، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر خصوصی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اپنی خصوصی برکتیں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. وہ بندے کہ جن کا دل گناہ کر کر کے زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر انہیں موقع عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دھو لے. وہ ان کی دل کی سرزمین کو نرم و ملائم بناتا ہے اپنی رحمتوں کے ذریعے. بار بار ایک بنجر دل کے اوپر رحمتوں کا نزول کرتا ہے، بار بار اسے مختلف عبادات کا موقع عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل کی جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اس طرح اس دل کے اندر عبادات کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر توفیق پیدا ہو جاتی ہے، رغبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ رحمتوں کا سلسلہ رب العالمین کا جو ہے یہ اول رمضان سے شروع ہوتا ہے. پہلے دن ہی سے رب العالمین یہ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب پہلا یکم رمضان المبارک ہوتا ہے، اس کی پہلی افطاری ہوتی ہے، تو افطار کے ٹائم میں رب العالمین ایسے 10 لاکھ لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، انہیں جہنم سے خلاصی عطا کر کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے میرے بھائی. یہ سلسلہ بدستور رمضان المبارک کے ختم ہونے تک چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آخری رمضان المبارک کو رب العالمین نے پہلے رمضان المبارک سے لے کر آخری رمضان المبارک تک
جتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی دی ہوتی ہے، آخری رات میں اتنے سب لوگوں کو دوبارہ خلاصی عطا کرتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی مختلف محبتیں ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ رب العالمین نے اس پر اکتفا نہیں کیا میرے بھائیوں، بلکہ ساتھ ساتھ اعلان کر دیا کہ رمضان المبارک ہی کے اندر میں آپ کو ایسی رات عطا کروں گا جو ہوگی تو ایک رات لیکن 1000 مہینوں سے افضل ترین ہوگی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، 5 آیاتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اسی کے اوپر ہم گفتگو کریں گے تھوڑی سی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر کے اندر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے انسان تجھے کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اترتے ہیں، روح الامین یعنی جبرائیل اترتے ہیں، فیہا اس رات میں، باذن ربہم اس رب العالمین کی اجازت کے ساتھ، من کل امر ہر خیر کے ساتھ، من کل امر ہر فیصلے کے ساتھ، سلام ہی سلامتی والی ہے یہ رات، حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو اس سورت کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کریں، رب العالمین کی محبتیں دیکھیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کے اندر۔ لیلۃ القدر ظرف ہوا اور قرآن مظروف ہوا۔ جس طرح برتن کے اندر دودھ ڈالتے ہیں، برتن ظرف ہوتا ہے اور دودھ مظروف ہوتا ہے۔ جتنا اعلیٰ مظروف ہوتا ہے، جتنی شان مظروف کی ہوتی ہے اتنی ہی شان ظرف کی بھی ہوتی ہے۔ رب العالمین نے اعلان کیا کہ میں نے قرآن مجید جیسی کتاب کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ قرآن مظروف ہے اور لیلۃ القدر ظرف ہے۔ جتنا عالی شان قرآن ہے اتنی ہی عالی شان لیلۃ القدر ہے۔ ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا، وہ رات محض ایک رات تھی، لیکن قرآن کے نزول کی وجہ سے رب العالمین نے اس رات کو 1000 راتوں سے افضل ترین رات قرار دیا۔ ذرا غور و فکر کریں کہ یہ قرآن جس سینے کے اندر محفوظ ہوگا وہ سینہ کتنا افضل ترین ہوگا۔ میرے جو زبان اس قرآن کی تلاوت کرے گی وہ زبان کتنی مقبول ترین زبان ہوگی، میرے وہ آنکھیں کتنی سعادت مند ہوں گی جو آنکھیں اس قرآن مجید کے حروف کو دیکھتی ہوں گی۔ وہ کان کیسے مبارک کان ہوں گے جو اس قرآن کے الفاظ کو سنتے ہوں۔ تو جس رات کے اندر قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ہے۔ قرآن جتنا اعلیٰ تھا رب العالمین نے اتنی ہی اعلیٰ رات کو بنا دیا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کے بارے میں، یعنی ہم نے قرآن نازل کر کے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کر دی۔ کوئی ایسی رات نہیں ہے کہ جس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ہم نے قرآن اتارا ہو سوائے لیلۃ القدر کے، کہ لیلۃ القدر کو ہم نے قرآن نازل کر کے اس کی فضیلت کو بیان کر دیا۔ کتنی فضیلت والی بات۔ اب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ مفسرین اس کے مختلف معنی بیان کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قدر تقدیر سے ہے۔ قدر کس سے ہے؟ تقدیر سے ہے، انسان کی اچھی اور بری تقدیر جو ہوتی ہے۔ تو اس رات کے اندر انسان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آئندہ آنے والا جو پورا سال ہوتا ہے اس میں انسان کے لیے جو کچھ فیصلے ہوتے ہیں رب العالمین وہ سارے کے سارے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔
اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے میرے بھائی۔ اور اس کی تائید قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کو ایک مبارک رات کے اندر اتارا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر تقسیم ہوتی ہے مختلف کاموں کی میرے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قدر کا ایک معنی کیا ہے؟ تقدیر، کہ انسان کی تقدیر جو ہے اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور عموماً ہم اس چیز کو جوڑ دیتے ہیں شب برات کے ساتھ، کہ شب برات میں جو ہے پورے سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ جو انسان کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں پورے سال کے، وہ لیلۃ القدر کے اندر ہوتے ہیں، شب برات کے اندر نہیں ہوتے میرے۔ اور اسی طرح قدر کا ایک اور معنی ہے تنگی۔ قدر کا دوسرا معنی کون سا ہے؟ تنگی۔ اور تنگی کے معنی میں بھی قدر میں یہ قرآن مجید میں مستعمل ہے یہ لفظ، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب انسان کو رب العالمین آزمائش میں ڈالتا ہے، جھانکتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے اوپر اس کی رزق تنگ کر دیتا ہے، رزق اس سے کھینچ لیتا ہے، دیکھ رہا ہے میرا رب، میرا بندہ جو ہے وہ شکر گزار ہے یا نہیں ہے، وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، دے کر بھی آزما رہا ہے، لے کر بھی آزما رہا ہے۔ تو قدر کا ایک معنی تنگی بھی آتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، یعنی لیلۃ القدر وہ رات کہ جس میں آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کا یہ مطلب ہے۔ اور اسی طرح ایک اور معنی کیا جاتا ہے قدر کا، جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ آپ کی رائے کی میری نظر میں قدر ہے، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک احترام والی رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے انسان تجھے کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بھی افضل ترین ہے۔ ذرا غور کریں، 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 84 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 1000 مہینے 84 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ گویا کہ جو شخص لیلۃ القدر کی ایک رات کے اندر عبادت کرتا ہے، رب العالمین اسے 84 سال کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ پہلی امتیں ہوتی تھی، ان کو رب العالمین کی طرف سے بڑی بڑی عمریں عطا کی تھی، تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہو سکتا تھا کہ جب ایک امت کی عمریں اتنی بڑی بڑی ہیں تو ان کے پاس تو عبادات کرنے کے مواقع بھی بہت ہیں۔ لیکن رب العالمین نے امت محمدیہ کو پیدا کیا اور امت محمدیہ کو تھوڑی عمریں عطا کی، لیکن تمام جہانوں کے اوپر فضیلت بخشنی تھی تو رب العالمین نے امت محمدیہ کو ایسے مواقع عطا کر دیے، جیسا کہ لیلۃ القدر کی صورت میں، کہ عمر تو تھوڑی ہیں، ایک رات کی عبادت کریں گے لیکن رب العالمین 84 سال کی عبادت کا ثواب عطا کریں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے میرے بھائی، کہ عمریں ان کی کم ہیں، لیکن رب العالمین کبھی رمضان کی صورت میں، کبھی قرآن کی صورت میں، کبھی روزے کی صورت میں، کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں مختلف مواقع عطا کرتا ہے، کہ ان مواقع کے اندر رب العالمین کے بندے جب عبادات کرتے ہیں تو رب العالمین اسے ڈبل ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور ایک اور معنی مفسرین اس کے کرتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے کثرت کے لیے، کہ اس کی کوئی حد نہیں، ایسی خیر والی رات ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہاں پر خیر کا لفظ جو بولا ہے میرے بھائیو، قرآن کے آپ اعجاز کو دیکھیں، معنی کو دیکھیں کہ خیر کتنی خیر ہے، اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ یعنی اس رات کے اندر جو بندہ جتنے اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا، جتنے انہماک کے ساتھ عبادت کرے گا، رب العالمین اتنا ہی زیادہ ثواب عطا کریں گے۔ جو جتنا خلوص کے ساتھ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہوگا، رب العالمین اتنا زیادہ اس شخص کو اپنے قریب کر لیں گے۔
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یہ وہ رات ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمانوں سے، والروح فیہا، جبرائیل امین بھی اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ بھی اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے فرشتے پیدا کیے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں آسمانوں میں۔ کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ قیام کی حالت میں، بس قیامت تک وہ قیام کی حالت میں کھڑا رہے گا۔ کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ رکوع کی حالت میں ہے، تا قیام قیامت وہ رکوع ہی کی حالت میں ہوگا۔ اور ایسے فرشتے بھی ہیں کہ جو سجدے کی حالت میں ہیں اور تا قیام قیامت وہ سجدہ ہی کرتے رہیں گے رب العالمین کے ساتھ۔ لیکن جب لیلۃ القدر آتی ہے میرے بھائی، رب العالمین ان فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیوٹیاں چھوڑو اور زمین کے اوپر منتشر ہو جائیں۔ وہ فرشتے بھی اترتے ہیں، جبرائیل امین کی معیت میں اترتے ہیں، ایک پورا لشکر فرشتوں کا اترتا ہے میرے بھائیو اس رات۔ روایات کے اندر آتا ہے، ابن حبان کی روایت ہے، حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے لشکر کے ساتھ آتے ہیں، ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کے اوپر اس جھنڈے کو کھڑا کرتے ہیں اور اپنے بازو کھولتے ہیں، صرف 2 بازو مشرق سے مغرب تک پھیلاتے ہیں ان کو، اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر جو شخص کھڑا ہے یا رکوع کی حالت میں ہے یا سجدے کی حالت میں ہے یا دعا کی حالت میں ہے، جاؤ ان سب کے اوپر سلام بھیجو، جاؤ ان سب سے مصافحہ کرو۔ فرشتے پھیل جاتے ہیں اس رات کے اندر، سلام کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ جو عبادات کے اندر مصروف ہے۔ کوئی کھڑا ہے قیام اللیل کر رہا ہے، کوئی رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات مانگ رہا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں رب العالمین کے سامنے رو رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور پھر فرشتے ان سے پوچھتے ہیں جبرائیل امین سے کہ رب العالمین نے کیا کیا اپنے بندوں کے ساتھ؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو معاف کر دی، ان کی مغفرت کر دی رب العالمین۔ میرے بھائیو، یہ ہے لیلۃ القدر۔ سلام ہی، سلامتی والی ہے یہ رات، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ بعض لوگ یہ خیال رکھتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، یہ قابل غور بات ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے، اچانک رونما ہوتی ہے یہ رات اور فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کھارا پانی رکھ دیا جائے، وہ جس رات میں میٹھا ہو جائے گا تو وہ لیلۃ القدر ہے، اور جب میٹھا نہیں ہوگا تو وہ رات لیلۃ القدر نہیں ہوگی۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں، وہ ایک ذہنیت رکھتے ہیں کہ رات کو باہر نکل کر دیکھیں، اگر درخت سجدے میں پڑے ہوئے تو یہ لیلۃ القدر ہوگی، اگر نہیں ہوئے تو لیلۃ القدر نہیں ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیو، قرآن مجید نے صاف الفاظ میں بیان کر دی کہ یہ رات کب تک رہتی ہے؟ حتی مطلع الفجر، صبح صادق جب ہوتی ہے، جب سحری بند ہوتی ہے، اس ٹائم تک جو ہے یہ رات رہتی ہے۔ اب یہ رات کون سی ہے؟ اس بات میں اتفاق ہے، اس بات میں اتفاق ہے کہ یہ رمضان المبارک کے اندر آتی ہے۔ اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ یہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں آتی ہے، اور اس بات میں بھی اتفاق ہے کہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ جو 5 طاق راتیں ہیں ان کے اندر ہی آتی ہے۔ اب ان میں سے کون سی رات ہے جو لیلۃ القدر ہے؟ تو یہ متعین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے مجھے اس کے حوالے سے بتایا گیا تھا، پھر بھلا دیا گیا مجھ سے۔ اس میں بھی رب العالمین کی طرف سے حکمت ہوتی ہے کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ جب کوئی ایک رات متعین کر دیتی تو لوگ اور راتوں کے اندر پھر عبادت نہیں کرتے، تو یہ رب العالمین کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں میرے بھائی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی تقریباً تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو اس کے اندر جو طاق راتیں آ رہی ہیں خاص کر، وگرنہ اس پورے عشرے کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ راتوں کو ہم اٹھ کر عبادات کریں، رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں میرے بھائی۔ بڑی قیمتی راتیں ہیں یہ۔ ویسے بھی عام رمضان المبارک کے علاوہ بھی جب رات کا ٹائم آتا ہے، رب العالمین آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور وہاں سے پکاریں لگتی ہے، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں،
کوئی ہے رزق مانگنے والا جس سے میں رزق دے دوں؟ رب العالمین کی طرف سے صدائیں لگتی ہیں میرے بھائی، ہم سوئے ہوتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ہو، جب لیلۃ القدر کی رات ہو، اور پھر رب العالمین کی طرف سے صدائیں لگ رہی ہو، اور پھر ہم سوئے ہوئے ہوں، تو یہ ہماری بدبختی ہے میرے بھائی۔ پورا سال تو ہم سوئے رہتے ہیں، رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے پھر بھی ہم سوئے رہتے ہیں، جب لیلۃ القدر آتی ہے پھر بھی اگر کوئی شخص سویا ہو تو میرے بھائیو یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ تو کوشش کریں اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جو اس رات کے اندر قیام کرے گا، جو لیلۃ القدر کے اندر ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے میرے بھائی۔ یہ جو درمیان والے حضرات ہیں تھوڑے آگے ہو جائیں تاکہ گیٹ میں جو کھڑے ہیں ان کو جگہ مل جائے، جزاک اللہ۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، درمیان میں کافی جگہ موجود ہے، دائیں بائیں دیکھ کر آگے ہو جائیں، جزاک اللہ۔ تو اس رات کے اندر رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرتوں کا اعلان کرتا ہے میرے بھائی، لیکن چند بدبخت ایسے بھی ہیں کہ اس عظیم رات کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ عظیم رات کے جس میں زمین کے اوپر ایک جشن ہوتا ہے، انسانوں کا جشن ہوتا ہے، فرشتوں کا جشن ہوتا ہے، فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں، انسان طرح طرح کی عبادات کے اندر مصروف عمل ہوتے ہیں۔ اس مبارک رات کے اندر بھی میرے بھائیوں چند ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا ہے مدمن خمر، شراب کا عادی جو شخص ہے، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کتنے نوجوان نسل آج اس چیز کے اندر مبتلا ہو چکی ہے میرے بھائی، کیسے مغفرت ہوگی ان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، من شرب الخمر لم يقبل له صلاة 40 صباح، جس نے ایک مرتبہ شراب پی 40 دن تک اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ رب العالمین اتنے ناراض ہو جاتے ہیں 40 دن تک اس کی عبادات کو قبول نہیں کرتے، 40 دن تک اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے میرے بھائی، جس نے ایک دفعہ شراب پی۔ اور جو شراب کا عادی ہو اس کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرہ، جس نے دنیا میں شراب چکھ لی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں پھر اس کو شراب نہیں پلائی جائے۔ میرے بھائیو آخرت میں مومنین کے لیے رب العالمین نے ایسی شراب تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی دل کے اندر خیال تک نہیں کھٹکا ہے۔ جو شخص اس کو چھوڑ کر دنیا کی جو غلیظ ترین شراب ہے اس کے پیچھے لگ جائے تو رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس مبارک رات کے اندر اس شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے میرے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پینے والا، شراب کے معاملات کرنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اس کے اندر ہر طرح کی ہیلپ کرنے والے جو ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں میرے۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھائی اس کے اندر مبتلا ہے وہ اسے چھوڑ دے، توبہ کر لے میرے۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص عاق لوالدیہ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جس نے والدین کو ستایا ہو، اس مبارک رات کے اندر رب العالمین اس کی طرف اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھتے، اس کو بلا دیا جاتا ہے، گویا کہ ہے ہی نہیں ہے وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے میرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین کا حق اس کی اولاد پر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی جنتک و نارک، یہ دونوں والدین آپ کی جنت بھی ہیں اور آپ کی جہنم بھی ہیں، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت پاؤ گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم مقدر بنے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دونوں والدین اس سے راضی تھے، اللہ رب العزت جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں،
والدین کو ستایا ہوا ہے اس نے، تو رب العالمین اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے لیے جنت کے دروازے کھلوائیں یا جہنم کے دروازے کھلوائیں میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء الا عقوق الوالدین۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی جیسا ایسا گناہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں کرتا ہے کہ موت سے پہلے اس کی سزا دیتا ہے دنیا کے اندر۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے والدین کو ستایا ہے، والدین کی نافرمانی کی ہے، ابھی تک والدین سے رخ موڑا ہوا ہے، تو ابھی بھی واپسی سے دیر نہیں ہوئی، ابھی جا کر ان کے قدموں میں لپٹ جائیں، ابھی ان سے معافی مانگ لیں تاکہ اس مبارک رات کے اندر ہمارے مغفرت کے فیصلے ہو جائیں۔ اور اسی طرح وہ شخص جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات کے اندر میں۔ اور اسی طرح جو کینہ رکھتا ہے دوسروں کے لیے اپنے دل میں، دشمنی رکھی ہوئی ہے، دشمنی پال رکھی ہے، کسی طرح میں نے دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رات آج سے تقریباً شروع ہونے والی، آج رات سے 21ویں رات آ رہی آگے، تو یہ جتنی بھی طاق راتیں ہیں، کوشش کریں غفلت کی نیند چھوڑ کر، غفلت والے امور چھوڑ کر رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، رب العالمین کے سامنے اپنی معافیاں مانگیں، اپنے خطائیں بخشوائیں، تاکہ رب العالمین ہمارے لیے آنے والی زندگی کو گل گلزار بنا دیں، تاکہ دنیا و آخرت کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں میرے بھائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی